آل محمد۔ عبارت ہماری یہاں پہ تھی کہ وَيُفْسِدُ قَوْلَ الْكِسَائی أَنَّ جُزْءَ الشَّيْءِ لَا يَعْمَلُ فِيهِ۔ ابن ہشام کا نظریہ یہ بنا تھا کہ جو نظریہ کس کا تھا جی؟ فرع اور اس کی جماعت کا تھا، ہاں، کہ خود فعل مضارع کا خالی ہونا جازم اور ناصب سے یہ اس کو کیا دینے والا ہے؟ رفع دینے والا ہے، یعنی نفس التجرد، هذا التجرد رافع للفعل المضارع۔ اور اس کے اوپر مصنف نے جو بات شاہد کے طور پہ ذکر کی کہ یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، بلکہ علی السنۃ المعربین، جتنے بھی اعراب لگانے والے ہیں سب کی زبان پہ یہی بات جاری ہوتی ہے کہ فعل مضارع کو وہ کیوں مرفوع کہتے ہیں، آگے اس کی علت کیا لکھتے ہیں؟ لتجردہ من الناصب والجازم، سب یہی کہتے ہیں۔ السنۃ المعربین میں کون آ جاتے ہیں؟ کوفی بھی آ جاتے ہیں اور بصری بھی آ جاتے ہیں، یعنی چاہے بندہ جو ہے وہ کوفیوں کے نظریے کو سپورٹ کرتا ہو یا بصریوں کے نظریے کو سپورٹ کرتا ہو، جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس آیت کا اعراب بیان کریں تو وہ فعل مضارع کے جب اعراب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ فعل مضارع مرفوع، آگے کیا کہتا ہے؟ لتجردہ من الناصب والجازم۔ تو لہٰذا جب معربین کی سب زبان پہ یہی بات جاری ہے تو یہی بات کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ معربین سارے کے سارے کیا ہیں ایک غلط بات کے اوپر کیا ہے اکٹھے ہو گئے، یعنی اگر غلط بات ہو تو ایک دو بندے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو معربین جتنے بھی اعراب لگانے والے ہیں سارے کے سارے یہ غلط بات کہہ رہے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے بالفاظ دیگر ہم کیا کہتے ہیں کہ مصنف در حقیقت جمہوریت سے، مشہور سے، شہرت سے یا بالفاظ دیگر اجماع سے کیا کر رہے ہیں؟ تمسک کر رہے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ مصنف کی اپنے نظریے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے مصنف کی اپنے نظریے کے اوپر دلیل اجماع ہے۔ اجماع دلیل کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معربین کی آپ کلام میں چلے جائیں تو معربین جب بھی فعل مضارع کو مرفوع کہیں گے تو یہی علت آپ کے سامنے رکھیں گے، تو لہٰذا میرے پاس دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے، اور ہم اجماع کی کیا پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جو برخلاف تین نظریات ہیں ان کو آپ کیسے رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کسائی کے قول کو رد کرتے ہیں، وہ یفسد قول الکسائی، یعنی کسائی کے قول کو فاسد کر دیتی ہے کیا بات؟ کہ ان جزء الشیء لا يعمل فیہ، کہ جزء شیء اپنے اندر عمل نہیں کرتی۔ جزء شیء اپنے اندر عمل کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ کسائی کیا کہتے تھے کہ فعل مضارع میں اس کا جو پہلا حرف ہے نا، حرف مضارع، وہ عمل کرتا ہے اس کے اندر۔ تو اس سے کیا لازم آتا ہے کہ ایک جو معمول ہے، فعل مضارع معمول واقع ہو رہا ہے، اسی معمول کا اپنا ایک جز کیا ہو جائے؟ عامل ہو جائے۔ تو اپنا جز عامل ہو جائے گا تو پس لازم کیا آ جائے گا کہ خود یہ جو معمول ہے اس کا اپنا ہی کیا بن رہا ہے؟ عامل بن رہا ہے، یعنی خود معمول ہی عامل اپنے اوپر بن رہا ہے۔ وہ عامل کیسے بن رہا ہے؟ کہ اس کا جو اپنا جز ہے وہ عامل بن رہا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ عامل معمول کا غیر ہوتا ہے، عامل معمول کا جز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ بالفاظ دیگر ہم اس کو کیسے بیان کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کسائی کو کہ بھئی عامل اور معمول دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بھی ایک چیز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اگر آپ کی بات کو ہم مان لیں کہ فعل مضارع کا جو شروع میں حرف آ رہا ہے، حرف مضارع وہ عمل کر رہا ہے، تو کیا لازم آ جائے گا کہ عامل اور معمول ایک چیز ہو گئے، تو گویا کہ پھر معمول کا اپنے ہی جز اس کے اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے، اور یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے کیا اس کو رد کر دیا۔ ثعلب جو کہتے تھے کہ فعل مضارع کی چونکہ مشابہت ہے اور اسی وجہ سے اس کو کہتی مضارع ہیں، مضارع کی لغت میں مطلب کیا ہے؟ مشابہ ہونا۔ تو ثعلب کو کہتے ہیں کہ آپ کی بات سے فقط اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ فعل مضارع معرب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسم فاعل اور اسم مفعول یہ بھی معرب ہیں، تو لہٰذا فعل مضارع جب ان کے مشابہ ہو گیا تو اس کا معرب ہونا ثابت ہوگا۔ اس معرب ہونے کو ثابت ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ معرب ہونے میں تو تین چیزیں آ جاتی ہیں، رفع بھی آ جاتی ہے، نصب بھی آ جاتی ہے، اور جر بھی آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ رفع، نصب اور جر میں سے فقط رفع کے اوپر دلیل دے رہے ہیں تو آپ کو دلیل ایسی دینی چاہیے کہ جس دلیل کے ذریعے سے فقط رفع کیا ہے؟ ثابت ہو، لیکن آپ دلیل ایسی دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے فقط رفع ثابت نہیں ہو رہی بلکہ من حیث الجملہ، یعنی پورے کا پورا کلی طور پہ اعراب ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک جملہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، من حیث الجملہ کس سے کہتے ہیں؟ یعنی پورے کا پورا،
یا بالجملہ بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالجملہ یعنی ٹوٹل طور پہ سارے کا سارا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہول سیل پہ چیزیں بیچتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ ریٹ ہم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ جب دکاندار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ہمارا ریٹ کیا ہے؟ جملہ تن لگائیں، جملہ والا ریٹ لگائیں۔ تو جملہ کیا مطلب ہے؟ ہول سیل ریٹ لگائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ ایک چیز خرید رہے ہیں تو میں جملہ ریٹ کیسے لگاؤں؟ میں اس کا ریٹ کیا لگاؤں گا؟ مفرد ریٹ لگاؤں گا، بالجملہ کا ریٹ نہیں لگے گا۔ تو بالجملہ میں کیا آ جاتے ہیں؟ سارے کے سارے اعراب آ جاتے ہیں، تینوں کے تینوں، ٹھیک ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں آ جاتے ہیں۔ تو ہم ثالب سے کیا کہیں گے کہ آپ کی دلیل سے فعل مضارع کا معرب ہونا ثابت ہوگا بالجملہ، من حیث الجملہ، یہ ثابت ہوگا۔ جبکہ ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مفردن، فقط مرفوع ہونے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یا بالفاظ دیگر ہم فی الجملہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ فی الجملہ کیا مطلب؟ مرفوع ہونے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کو اس سے آپ منطق میں پڑھیں گے کہ دلیل آپ کی عام از مدعا ہے، کہ دلیل آپ کی عام ہے اور مدعا آپ کا کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ دلیل آپ فقط معرب ہونے کے لیے ہیں، آپ نے ثابت کیا کرنا تھا؟ اس کو مرفوع ہونا۔ دلیل آپ نے مسلمان ہونے کی دی ہے، جبکہ آپ نے ثابت کیا کرنا تھا؟ شیعہ اثنا عشریہ مومن ہونا، جو کہ اس سے کیا ہے؟ اخص ہے۔ دلیل آپ نے مسلمان ہونے کی دی ہے، جبکہ آپ نے ثابت کیا کرنا تھا؟ سید مومن ہونا ثابت کرنا تھا، یوں کر کے واضح ہے جی انشاءاللہ۔ وقول ثعلب، وقول ثعلب کیا مطلب؟ قولا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یعنی وہ یفسد قول ثعلب، یعنی ثعلب کے قول کو کیا چیز فاسد کر دیتی ہے؟ یہ بات کہ ان المضارعۃ یا ان المضارعۃ، کہ یہ جو مشابہت ہے، ان مقتضت، یہ تقاضا کرتی ہے، اعرابہ، یعنی اعراب فعل المضارع، فعل مضارع کے اعراب کا تقاضا کرتی ہے، یعنی یہ مشابہت ثابت کر دیتی ہے فعل مضارع کے معرب ہونے کو۔ لیکن کس اعتبار سے؟ من حیث الجملہ، من حیث الجملہ یہ ثابت کرتی ہے، لیکن من حیث المفرد ثابت نہیں کرتی۔ من حیث الجملہ کی آپ کیا تفسیر کریں گے؟ من حیث الجملہ یعنی فقط کلی طور پہ اعراب ثابت ہوتا ہے، کلی اعراب ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر رفع بھی آ جاتے ہیں، نصب بھی آ جاتے ہیں اور جر بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہمیں من حیث الجملہ نہیں چاہیے، من حیث الجملہ تو ہم مان چکے ہیں۔ ہم تو شروع میں جب دلیل دیتے تھے کہ فعل میں اصل مبنی ہونا ہے، اور پھر فعل ماضی کو ہم مبنی کہتے تھے، فعل امر کو بھی مبنی کہتے تھے۔ جب فعل مضارع کی بات آتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ فعل مضارع اصل سے ہٹ گیا ہے۔ اصل سے کیوں ہٹ گیا ہے؟ کیونکہ یہ مشابہ ہو گیا ہے کس کے ساتھ؟ اسم فاعل کے، اسم مفعول کے ساتھ مشابہ ہو گیا ہے۔ تو ہم مشابہت کو دلیل بنا رہے تھے شروع سے فعل مضارع کے معرب ہونے کی، تو آپ نے وہی دلیل اس کے مرفوع ہونے کی دے دی ہے۔ تو آپ کم از کم مرفوع ہونے کی دلیل جو ہے وہ من حیث الجملہ والی تو نہ دیں، ٹھیک ہے، وہ دلیل دیں جس سے اس کا مرفوع ہونا ثابت ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں کی بات کیا ہوگی؟ رد ہو گئی۔ ثم یحتاج، اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ مضارعت تقاضا کرتی ہے اعرابہ من حیث الجملہ، کہ فعل مضارع من حیث الجملہ معرب ہو جائے گا۔ ثم یحتاج کل نوع من انواع الاعراب، پھر کیا ہے؟ معرب ہونا تو ثابت ہو گیا۔ ثم یحتاج کل نوع من انواع الاعراب، پھر انواع اعراب میں سے ہر نوع محتاج ہے، کس بات کی محتاج ہے؟ کہ الی عامل، کہ اس کے لیے کوئی عامل ہونا چاہیے، یقتضی ہے، جو اس نوع کا کیا کرے؟ تقاضا کرے۔ اور آپ نے وہ ابھی تک ہمیں عامل نہیں بتایا، فقط اعراب تک آپ لے آئے ہیں ہمیں، اس کے بعد انواع اعراب میں سے جو رفع کا ہے عامل وہ آپ کو بتانا تھا، یہ آپ نے کیا بتایا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، ثم یلزم علی المذہبین، پھر یہاں پہ جو دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل ایک ایسی دے رہے ہیں رد، ثم یلزم سے رد، یہ رد ایسا ہے کہ جو کسائی اور ثعلب دونوں کو ایک ساتھ کیا کرے گا؟ رد کرے گا۔ یعنی ابھی تک کیا کیا؟ کسائی کو الگ رد کیا اور اس کے بعد ثعلب کو الگ رد کیا، ابھی دونوں کو ایک ساتھ کیا رد کر رہے ہیں؟ ایک ساتھ رد کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسائی کی دلیل کو مان لیں کہ حرف مضارع عمل کرتا ہے، اور ثعلب کی دلیل کو مان لیں کہ مشابہت ہوتی ہے اسم فاعل کے ساتھ، تبھی سے مرفوع ہم کرتے ہیں، تو دونوں کی بنیاد پہ ایک اشکال یہ لازم آئے گا کہ پھر فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہونا چاہیے، کبھی بھی یہ مجزوم نہ ہو، کبھی بھی یہ منصوب نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جب فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں یہ اسم فاعل کے ساتھ مشابہ نہیں ہوتا کیا؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اسم فاعل کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے،
یعنی مشابہت اس کی رہتی ہے اسم فاعل کے ساتھ، تبھی تو اسے لوگ معرب کہتے ہیں۔ اگر اس کی مشابہت اسم کے ساتھ ختم ہو جائے تو پھر تو یہ مبنی ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم ثعلب سے کیا کہیں گے، اس کی مشابہت رہتی ہے۔ اور کسائی سے کیا کہیں گے کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے حرف مضارع عمل کرتا ہے، تو حرف مضارع تو اب بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے نا، حرف مضارع حذف تھوڑی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لم یضرب جب ہم نے کہا لم یضرب میں یا جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو آپ کہہ رہے تھے یا جو ہے وہ رفع دینے والی ہے، تو یا پھر اب کیوں نہیں رفع دے رہی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تو کوئی قیود وغیرہ ذکر نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا اگر یہ پوچھا جائے کہ کسائی کو مصنف نے 2 جواب کون سے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے بھی ایک جواب دیا ہے، نہیں 2 جواب دیے ہیں، ایک جواب الگ طور پہ دیا ہے، دوسرا جواب کیا ہے مشترکہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا جواب کیا ہو جائے گا کہ فعل مضارع کا جز جو ہے وہ اپنے اوپر عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ عامل اور معمول کا الگ ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا اس کی بنیاد پہ کیا لازم آئے گا کہ جز اپنے اوپر، اپنے معمول کا جز اپنے اوپر کیا کر رہا ہے، عامل بن رہا ہے۔ دوسرا جواب اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو کہ جز ہی عمل کرتا ہے تو پھر یہ ہمیشہ مرفوع ہونا چاہیے، کیونکہ جز یہ ہمیشہ رہے گا، جب یہ جز ہمیشہ رہے گا اس سے ہٹے گا ہی نہیں، تو عامل کیا مطلب کہ حرف جارہ جب ایک فعل کے ساتھ ہمیشہ، فعل کہہ رہا ہوں اسم کے ساتھ، حرف جارہ جب اسم کے ساتھ ہمیشہ آئے گا تو حرف جارہ ہمیشہ کیا دے گا، جر دے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حرف جارہ جو ہے وہ ایک ٹائم تک جر دے پھر بعد میں جر دینا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، حرف جارہ جب ہے تو پھر جر دے گا، عامل جب ہے تو عامل عمل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی لیے کہ ثعلب کے بھی 2 جواب ہو جائیں گے، واضح انشاءاللہ نہیں، ثعلب کے 2 جواب ہو جائیں گے۔ پہلا جواب ثعلب کا کیا ہو جائے گا کہ مضارعت سے، مشابہت سے فقط اعراب من حیث الجملہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو رفع کے لیے الگ سے دلیل دینی پڑے گی، اور وہ آپ کی دلیل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے کہ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ مضارعت کی وجہ سے مرفوع ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ فعل مضارع کیا ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، ہمیشہ مرفوع ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ نہیں، یہ جو ثعلب کا جو دوسرا جواب ہے نا یہ تسلیم کرنے کی بنیاد پہ ہے، پہلے تو انہوں نے ان کی دلیل کو تسلیم ہی نہیں کیا نا، ثعلب کی بات کو کیا کہا کہ آپ کی دلیل ہی ناقص ہے، ٹھیک ہے، تسلیم نہ کرنے کی جو وجہ وہ بھی وہی وجہ جو دوسرے جواب میں بیان، ہاں نہیں، دوسرے میں ہے کہ چلیں آپ کی بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں، سلم نہ فرض کریں، اسے کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کی بات مان لیں، جی جی، کسائی کی بات بھی ایسے ہو جائے گی، کسائی کی بات کو کہتے ہیں کہ چلیں آپ دونوں کی باتوں کو ہم مان لیتے ہیں، یعنی کسائی اور ثعلب کو کہا کہ فرض کریں کہ ہم آپ دونوں کی ناقص دلیلوں کو مان لیں، لیکن اس ماننے کے بعد ایک اور بہت بڑا کیا ہے، اس کے اوپر نقض لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا رد کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ نقص کیا لازم آ جائے گا کہ پھر فعل مضارع کبھی بھی منصوب نہ ہو اور کبھی مجزوم نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو عامل ہے وہ پکا رہے گا نا، جو انہوں نے عامل بنایا وہ ہر صورت میں رہے گا، ٹھیک، ہاں، جبکہ جو ابن شام کا عامل ہے فرع لوگوں کا ہے وہ ناصب جازم سے خالی ہونا ہے نا، تو جیسے ناصب جازم آئیں گے تو وہ تجرد ختم ہو جائے گا، تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں نا، جب انہوں نے جو عامل بنایا ہے وہ تو ناصب اور جازم والی صورت میں بھی باقی رہے گا نا، انہوں نے عامل وہ فعل مضارع کا پہلے حرف کو بنایا ہے وہ تو باقی رہتا ہے، یا انہوں نے عامل کس کو بنایا، مشابہت کو بنایا، مشابہت ہمیشہ باقی رہتی۔ یہاں پہ جو ایک چیز عامل ہے اس کو ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں کیا چیز؟ جو عامل ہے اس کو ذکر کیوں کر رہے ہیں دلیل بنا کے؟ عامل نہیں ہے، جیسے یہ اوپر 4 دلیلیں دی ہیں جو باطنوں نے ذکر نہ کرتے، فقط بس وہ کریں جو ثابت ہے، یعنی کہنے صحیح قول سے ذکر کرتے، باطل قول ذکر ہی نہ کرتے۔ ہاں ہاں، یعنی ابن شام سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں شارٹ کٹ کتاب لکھتے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اچھا چلیں، ہاں یہ ایک اشکال ہے، مبنی اشکال ہے، آپ لکھتی نہ کتاب یار، کیا ہے مطلب کہتے ہیں کتاب پڑھ کے نا کوسچن مارک لگا لیجیے، اپنی کتاب لکھی تو پھر یہ سارے حال ہے۔ چلیں تیسرے نمبر پہ آ جائیں، وَيُرَدُّ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ، اچھا جی، یا وَيُرُدُّ قَوْلَ الْبَصْرِيِّينَ، قول البصریین یوں کریں گے، قول بصریوں کو رد کر دیتی ہے، بصریوں کے قول کو رد کر دیتی ہے۔ اچھا بصری کیا کہتے تھے کہ چونکہ فعل مضارع اسم کی جگہ پہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی اسم کی جگہ پہ آتا ہے تو پھر جب اس کے اوپر حرف ناصب داخل ہوتے ہیں، حرف جازم، تو وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے پھر یہ اسم کی جگہ پہ نہیں آئے گا، کیونکہ حرف ناصب اور حرف جازم اسم کے اوپر کبھی بھی داخل نہیں ہوتے۔
لہذا فقط فعل مضارع جب ناصب اور جازم سے خالی رہے گا نا تو پھر تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اسم کی جگہ پہ آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر ناصب اور جازم آئیں گے تو ہم کہیں گے اب یہ اسم کی جگہ پہ نہیں آتا، کیونکہ ناصب اور جازم اسم کے اوپر نہیں آتے. ٹھیک ہے. اب ابن ہشام ایک مثال لے کر آئے ہیں. وہ مثال ایسا ہے کہ فعل مضارع کے اوپر ایک ایسی چیز داخل ہو گئی کہ جو چیز اسم کے اوپر کبھی بھی داخل نہیں ہوتی، لیکن اس صورت میں بھی فعل مضارع کیا رہے گا؟ مرفوع رہے گا. ٹھیک ہے. وہ مثال کیا ہے؟ حل یقوم کی ہے. حروف تحدیث کیا اس کے اوپر داخل ہوئے ہیں. حل یقوم کیا زید ابھی تک کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ابھارنے کے لیے آتے ہیں نا حل یقوم. ٹھیک ہے. حل یقوم میں ہم بصری سے کہتے ہیں ہاں بھئی آپ بتاؤ یقوم جو ہے وہ اسم کے محل پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ٹھیک ہے. وہ کہیں گے کہ یقوم اسم کے محل پہ نہیں آتا یہاں پہ. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اگر یقوموں کو وہ اسم کے محل پہ لے کر آتے ہیں تو کیا بنے گی؟ تعبیر حلہ ضاربن بنے گی. تو کیا لازم آ جائے گا کہ حلہ اسم کے اوپر داخل ہو گیا ہے، جبکہ حلہ اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ان سے کیا پوچھ رہے تھے؟ این یقوما لم یقم. آپ نے کہا کہ این یقوما کیا اسم کی جگہ پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بس بھی کیا کہیں گے کہ این یقوما اسم کی جگہ پہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پھر ان ضاربن بات بن جائے گی نا، جبکہ ان جو ہے وہ اسم کے اوپر داخل ہی نہیں ہوتا. ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ حلہ یقوم میں یقوم اسم کی جگہ پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ کہیں گے کہ اسم کی جگہ پہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ حلہ اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا. پھر ہم کیا کہیں گے؟ اچھا تو جب یہ اسم کی جگہ پہ نہیں آ رہا تو پھر مرفوع کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ رفع دینے کا سبب کیا بنتا ہے؟ اس کا اسم کی جگہ پہ آنا. جبکہ یقوم حلہ یقوم میں یقوم اسم کی جگہ پہ نہیں آ رہا پھر بھی مرفوع ہے، تو بس وہ آپ کا عامل کدھر گیا؟ عامل آپ کا کیا تھا؟ حلولہ محل الاسم وفی ھذا المورد فعل المضارع لا يحل محل الاسم ومع ذلك مرفوع. یہاں بھی ایک جواب بن سکتا ہے. نہیں پہلے دلیل سمجھ آئیے. جی یعنی ہاں کیا دلیل ہے؟ ارتقاء سے بیان کریں. ان میں کی ہے نا ہاں حروف ناصبہ جازمہ، وہی بات یہاں حلہ میں بھی آتی ہے. ہاں احسنتم. یعنی جو بات آپ ان اور لم میں کر رہے تھے کہ چونکہ وہاں پہ اسم کی جگہ پہ نہیں آتا لہذا وہ مرفوع پھر نہیں رہے گا، کیونکہ حلول کی دلیل کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی. یہی حلول والی بات یہاں پر بھی ختم ہو رہی ہے. جب حلول کی بات یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کے باوجود فعل مضارع کیا ہو رہا ہے؟ مرفوع ہو رہا ہے. تو پس ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ جو حلول ہے وہ رافع نہیں بنتا تھا، کوئی اور چیز کیا رافع بنتی ہے. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے ہاں ادھر فعل کو لے کے جا رہے تھے اسم کی جگہ، ابھی جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم فعل کی جگہ پہ آ جائے، فعل اسم کی جگہ پہ آ جائے، بات ایک ہی ہوتی ہے. آپ اٹھ کے آغا صاحب کی جگہ پہ آ جائیں، آغا صاحب اٹھ کے آپ کی جگہ پہ آ جائے. فرق یہ ہے کہ آپ پہلے اٹھے ہیں وہ بعد میں اٹھے جگہ. یعنی حلول و محل الاسم فلاں مثلا وہ جو حلول کے قائل ہیں کہتے ہیں یہ اللہ ہم میں حلول کرتا ہے، تو انہیں کہ نہیں آپ کے یہ نظریہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اللہ میں حلول کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں اللہ ہم میں حلول کرتا ہے. بات تو ایک ہے، جب اللہ حلول کر جاتا ہے تو کیا مطلب یہ بھی اللہ میں حلول کر گئے، کوئی چیز باقی نہ رہی. جی قبلہ یہاں پہ یہ جو بصریوں نے کہا تھا، بصریوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فعل مضارع کو اسم کی جگہ پہ رکھیں گے، نہ کہ اسے مثلا پوری جملے کو پورا صورت. اور وہ جو آن والی بات تھی، آن کو ہم اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ آن اس مضارع میں عامل واقع ہو رہا تھا. یہاں پر حلہ آیا عامل واقع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم محل والی بات کرتے ہیں. یہاں پہ تو حلہ عامل واقع نہیں ہو رہا کیونکہ حرف عامل کیسے واقع نہیں، حرف عامل واقع. لیکن یہ جو حلہ ہے آیا یہ فعل مضارع میں عامل واقع ہو رہا ہے، عامل رفع واقع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عامل رفع واقع نہیں ہو رہا، رفع نہیں ہو رہا. تو جب عامل واقع نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پہ حلول والی بات ہی نہیں کریں گے. ہم حلول میں صرف اس چیز کو لے کے جائیں گے مضارع کے ساتھ جو مضارع کا عامل ہوگا. دیکھیے اوپر اور لام کو بھی ہم اسی لیے لے کے گئے کیونکہ یہ عامل واقع ہوگا. اوپر آپ عبارت دیکھیے گا. ٹھیک ہے. قالو سے عبارت. ٹھیک ہے. ولہذا اذا داخل علیہ نحو ان ولن ولم ولما امتنع رفعہ لان الاسم. اسی وجہ سے جب فعل مضارع پہ ان لن لم اور لما داخل ہو جائیں تو پھر اس کا رفع کیا ہو جاتا ہے؟ ممنوع ہو جاتا ہے. وجہ لان الاسم لا یقع بعدها. دلیل کیا دیا ہے؟ کیونکہ اسم ان حروف کے بعد ان لن لم اور لما کے بعد واقع نہیں ہوتا. انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ فعل مضارع کے اوپر اگر کوئی اور عامل آ جائے، انہوں نے یہ بات فقط کیا ہے کہ اسم جن حروف کے بعد واقع نہیں ہوتا
اگر وہ حروف فعل مضارع کے اوپر آ جائیں گے تو پھر یہ حلول والا عامل چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم کسائی اور سالب کے اوپر کیا اعتراض کر رہے تھے کہ فعل مضارع پھر ہمیشہ مرفوع رہے گا نا، کیونکہ مضارعت ہمیشہ رہتی ہے، فعل مضارع کا جو پہلا حرف ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. یہی اعتراض جب ہم ان کے اوپر بصری کے اوپر کرنے لگے نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حلول کیا بن رہا ہے، رافع بن رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حلول چلا جاتا ہے. کب چلا جاتا ہے؟ کہ جب فعل مضارع کے اوپر ایسے حروف داخل ہوں کہ جو حروف اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتے. بس جب یہ حروف اس کے اوپر آئیں گے تو اب وہاں پہ فعل مضارع اسم کی جگہ پہ نہیں جا سکے گا، یا اسم اس کی جگہ پہ نہیں آ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حروف اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتے. انہوں نے یہ دلیل دی تھی نا. تو بس ہم کیا کہیں گے، حلول وہاں پہ چلا گیا. حلول چلے جانے کی وجہ سے وہ پھر مرفوع ہی نہیں رہا فعل مضارع، کیونکہ حلول عامل تھا رفع کا. جب عامل رفع چلا گیا تو فعل مضارع مرفوع نہیں رہا. تو اب ہم یہی بات کریں گے حلہ یقوم میں کہ حلہ یقوم میں بھی حلول چلا گیا. حلول کیوں چلا گیا؟ کیونکہ حلہ حرف جو ہے یہ بھی اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا، جیسے ان داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان جو ہے وہ عمل کر دیتا ہے، حلہ عمل نہیں کرتا. لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ حلہ اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا. جب اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا تو پس یقوم اسم کی جگہ پہ نہیں جا سکتا، یا اسم اس کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. جب اسم اس کی جگہ پہ نہیں آ سکتا تو حلول نہیں ہے. جب حلول نہیں ہے تو پھر عامل رفع نہیں ہے. جب عامل رفع نہیں ہے تو پھر یقوم کو مرفوع نہیں ہونا چاہیے. پھر یقوم اب یہاں پہ مرفوع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے لیے رافع وہ حلول نہیں ہے. حلول کے علاوہ رافع اس کا کون ہے؟ وہی بات ہے ابن شام کی، لتجردہ من الناصب والجازم، یہ اس کا پھر رافع بن رہا ہے. یہ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ مدخول اس چیز کا نہ ہونا چاہیے، یہ عامل و نامل اس میں بات، ہاں اس میں بات نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے، واضح. وَيَرُدُّ قَوْلَ الْبَصْرِيِّينَ، یعنی بصری کے قول کو رد کر دیتی ہے. کیا بات؟ ارتفاع فی نحو فعل مضارع کا مرفوع ہونا اس مثال میں. کون سی مثال؟ حلہ یقوم میں. کیوں؟ لأن الاسم لا یقع بعد حروف تحدید، کیونکہ اسم جو ہے وہ حروف تحدید کے بعد واقع نہیں ہوتا. یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ اسم حروف تحدید کے بعد واقع نہیں ہوتا؟ یعنی اب یہاں پہ جو اسم فاعل ہے نا وہ یقوم کی جگہ پہ نہیں آ سکے گا. اسم فاعل یقوم کی جگہ پہ نہیں آ سکے گا. ہم کہیں گے پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے جب یقوم کی جگہ پہ اسم فاعل نہیں آ سکے گا تو بصری کیا کہتے تھے کہ یقوم مرفوع اس وجہ سے ہے چونکہ اسم اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو اب تو اسم اس کی جگہ پہ نہیں آ رہا ہے، یعنی حلول ختم ہو گیا نا. جب حلول ختم ہو گیا تو عامل رفع کیا تھا؟ حلول تھا. جب حلول ختم ہو گیا تو اب یہ مرفوع کیسے ہوگا؟ تو پس اس سے ثابت ہو جائے گا کہ بصری نے جو عامل بنایا تھا وہ عامل بیچارہ چلا گیا تو پھر بھی فعل مضارع مرفوع کھڑا ہوا ہے. تو پھر ثابت کیا ہوتا ہے کہ اس کو رفع دینے والا وہ تھا ہی نہیں. اس کے تو ایسے کیا ہے، وہ پروٹوکول بنا ہوا تھا کہ وہ رفع دے رہا ہے. جب وہ چلا گیا تو پھر بھی رفع باقی تھا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ رفع دینے والا تھا ہی نہیں. تو اصل رفع دینے والی پھر کیا چیز تھی؟ تجرد تھا. ویسے مطلب اگر ہم یہاں پہ 5 ایک نظریہ کریٹ کر دیں، یہ بصریوں کا یہ جو قول ہے نا، اسی میں وہ عامل والی بات ذکر کر دیں، یعنی ہم وہی حلول کریں گے فعل کے ساتھ کہ جو عامل، وہ پھر بات وہی تجرد والی ہو جائے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس عامل ناصب اور جازم نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عامل ہے وہ عدمی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وجودی ہونا چاہیے، اگر جو مانوی کیوں نہ ہو. ہاں وہ کیا بنائیں گے؟ یہی یعنی یہ حلول ہونا. وہی آپ کہیں گے نا کہ فعل مضارع جو ہے وہ حلول کرے گا اور یہ حلول عامل رفع بنے گا، مگر کب عامل رفع بنے گا؟ کہ جب ناصب اور جازم داخل نہ ہوں. یہ شرط لگیں گے نا. نہیں، ہم نے تو صرف مرفوع کی بات کرنی، ناصب جازم ہم بات ہی. ہاں تو پھر جب مرفوع کی بات کریں گے، حلول کی بات کریں گے، تو جب حلول کی بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ حلول نہیں ہو رہا ہے نا، حلہ یقوم میں حلول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا حلہ یقوم میں؟ وہی تو بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ بصریوں کا نظریہ چھوڑ کے ایک نئی چیز بنا دیں اس میں، وہ عامل والی بات ذکر. ہاں تو پھر حلہ یقوم میں حلول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ حلول ہوگا، یہی کہیں گے نا. نہیں ہوگا تو پھر مرفوع کیا؟ حلہ یقوم میں ہوگا، حلول ہوگا نا. جب اس کا حلول ہوگا تو پھر ان یقوم میں حلول کیوں نہیں ہوگا؟ ان یقوم کیونکہ عامل تھا، کیونکہ عامل تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ حلول تب بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ حلول تب بناتے ہیں کہ جب عامل نہ ہو. عامل نہ ہو. ہاں تو پھر عامل نہ ہونے والی بات آپ بھی لے آئے نا، تجرد والی بات. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ جی فعل لفظی نہ ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں عامل لفظی نہ ہو، یہی آپ کہتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ اسم کی جگہ پہ ہوتا ہے اور یہی اس کے لیے رافع ہوتا ہے. شرط کیا ہے جی؟ اس کے شروع میں ناصب اور جازم نہ ہو. تو ہم کہیں گے اصل بات تو وہی آ گیا، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ناصب اور جازم نہ ہو. ٹھیک ہے، تجرد والی بات آ جائے گی ساری کی ساری. تو یہ جو ہے وہ دلائل ہیں، اور ان دلائل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک علمی آپ کے ذہن کو کیا چلتا ہے، علمی فائدہ ہوتا ہے
لیکن مقام عمل میں کیا ہے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ سب جو ہے وہ مرفوع ہی پڑھیں گے، کوئی اس میں فرق نہیں کریں گے، فقط کیا ہے اس کے علمی فائدہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں ذہنی ریفریشمنٹ، ٹھیک ہے، ذہنی ورزش ہے، ذہنی ورزش ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہم صلی علی محمد۔